آج ہم آئے ہیں اپنے انتہائی نفیس اور شفیق دوست ہمارے فارمر ہیں وسیم صاحب، اور بہت ہی اچھے اور ہمارے قابل احترام اور محنتی فارمر ہیں. اس ایریے کی یہ مثال مانے جاتے ہیں لیئر فارمنگ میں. تو آج ہم ان سے کچھ پوچھنے ڈسکس کرنے آئے تھے کہ ان کا اس سال کا لیئر فارمنگ کا ایکسپیرینس کیسا رہا. وہ ابھی اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. جی وسیم صاحب، ہم آپ سے چھوٹے چھوٹے سوال کریں گے. آپ نے بغیر کسی تناؤ کے اور پریشانی کے آن میرٹ آپ نے ان کے جواب دینے ہیں. جی انشاءاللہ. کتنے سال سے آپ فارمنگ کر رہے ہیں؟ تقریباً 4 سال. 4 سال سے لیئر کی فارمنگ. جی تو بالکل. یہ کیسا کاروبار ہے آپ کی نظر میں؟ کچھ عرصہ پہلے تو بہت منافع بخش کاروبار تھا، لیکن اب کرائسس میں چل رہا ہے یہ 1 سال سے. صرف اس سال کی بیس پہ کہہ رہے ہیں یا اوور آل آپ اس سے مطمئن؟ آج سے پہلے، اس سال سے پہلے آپ لیئر سے اس کاروبار سے مطمئن تھے؟ جی بالکل میں مطمئن ہوں. تو یہ فارم ابھی آپ کیمرے میں بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں، یہ آپ نے یہ کرائے پہ لیا یا خود بنایا؟ نہیں، یہ خود بنایا. آپ کی ذاتی رقبے میں؟ جی ذاتی رقم. یہ کتنی کیپیسٹی کا آپ کا فارم ہے؟ یہ 20,000. 20,000 برڈ کی انویسٹمنٹ. آپ کی یہ کتنی انویسٹمنٹ ہے اگر اس کو روپیز میں پاکستانی کرنسی کے حوالے سے دیکھیں تو یہ کتنی مالیت کا آپ کا یہ سیٹ اپ ہے؟ یہ بلڈنگ پہ تقریباً 1.5 کروڑ، اور اس کے علاوہ جو برڈ تیار کرنے میں ایگ آنے تک 3 کروڑ کی انویسٹمنٹ کے بعد آپ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ آپ کچھ ارننگ کی امید رکھ سکیں. جی انشاءاللہ. اس سال تو کچھ پاکستان کے معاشی حالات بہتر نہیں ہیں، اس وجہ سے ارننگ کچھ خاص نہیں ہے. لوگوں میں قوت مدافعت بالکل ختم ہو گئی. اچھا. تو اس وجہ سے پولٹری اوور آل کرائسس میں چل رہی ہے، لیکن امید ہے عمران خان آیا ہوا ہے تو کچھ کر کے دکھائے گا. آپ سیاسی مداخلت عمران خان کی یا آپ نے وہ اس میں سوری آپ سے ہم کاروبار لیئر کے بارے میں لیکن پوچھ رہے ہیں فارمر کے لیے. کاروبار حکومت ہمیں سپورٹ کرے گی تو ہم کریں گے نا. آگے ہمیں سپورٹ نہیں ملے گی تو یہ تباہ ہو جائے گا، ہم ملک چھوڑ کے چلے جائیں. اس سال کا آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ بہت کتنے برا. منافع میں گئے ہیں؟ بہت برا ایکسپیرینس رہا ہے اس میں. یہ تھوڑے سے بڑھ بچے ہیں، یہ دیکھیں کوئی حالات نہیں ہے بالکل. یہ وسیم صاحب یہ نظر آ رہا ہے، یہ جو آپ نے یہ کچھ انڈے جو ہیں وہ کرش کر کے آپ نے ان کو توڑ پھوڑ کر کے درختوں کو ڈالا ہے، یہ ہمارے لیے ایک یہ انڈے کے اتنے حالات مطلب کہ تباہی کی طرف ہیں کہ انہیں کوئی لینے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ خراب ہو گیا، پھر ہم نے انہیں بالٹی میں مکس کر کے یہ پودوں کو دیا ہے. چلو انہیں کچھ گروتھ ملے گی، انہیں تو فائدہ ہو. چلو انسان تو فائدہ نہیں لے رہے. یہ آپ نے کسی زرعی ماہرین سے مشورہ لے کے کیا ہے یا آپ نے اپنے اندازے کے مطابق فی سبیل اللہ پودوں کو اتنی اچھی فی سبیل اللہ دی ہے، کیونکہ انسان تو کھاتے نہیں، اب فری میں خراب ہو رہے تھے. پولٹری انڈسٹری پاکستان میں اتنا ترقی کر رہی ہے، آپ کے خیال میں اتنی انرجی اور پروٹین جو لوگ کہتے ہیں کہ جس میں اتنی پروٹین ہے، اور یہ آپ درختوں کو ڈالنے پہ مجبور ہوئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کاروبار بہت اچھا ہے. کاروبار اچھا ہے، لیکن ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں نا. مستقبل میں آپ اس کاروبار امید ہے اگر ملک کے حالات بہتر ہوں گے، ہمیں کوئی ریلیف دیا جائے گا، بجلی کوئی اس طرح کے ریلیف میڈیسنز اور فیڈ پہ، تو انشاءاللہ آگے حالات بہتر ہو جائیں گے. آپ کے خیال میں اخراجات زیادہ ہیں، اس کے علاوہ جو ہے کام ٹھیک ہے؟ جی اخراجات جاتے ہیں. اس سال آپ کی کتنا آپ پروفٹ میں گئے ہیں؟ اس دفعہ تقریباً 1 کروڑ 10 لاکھ 20 لاکھ لاس ہوا ہے. 1 کروڑ 20 لاکھ کا لاس ہوا ہے. کتنی لیئر تھی آپ کی فارمنگ؟ 26,000. 26,000. اور اس سارے جو بھی آپ کا سیٹ اپ ہے، اس میں آپ ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھہراتے ہیں؟ لیئر ایک جاندار چیز ہے، مرغی ہے، کچھ اس تو کو ٹھہراتے ہیں یا کہاں سے آپ کو کچھ لاس تو مطلب کہ فیڈ کے ریٹس کی وجہ سے کوئی 50-60 لاکھ کا، اور کچھ برڈ بیمار رہا، انہوں نے ہمیں ایگز پورے نہیں کیے تو اس وجہ سے کچھ لاس تقریباً 50-50 کا دونوں. برڈ کون سا تھا آپ کی؟ مرغی کون سی؟ WSC W80 80+. یہ کہاں سے خریدی تھی آپ نے؟ یہ ہم نے راولپنڈی سے ڈائریکٹ لی تھی کمپنی سے؟ یہ 2-3 کمپنیز کرتی ہیں، آپ یہ کون سی کمپنی کا؟ کوالٹی چکس. کوالٹی چکس. یہ کوئی رجسٹرڈ یا کوئی سٹینڈرڈ، یہ کوئی آپ نے یہ ہم نے تو بہت تعریفیں سنی ہوئی تھی اس کی، لیکن اب دیکھا ایکسپیرینس میں تو قوت مدافعت نہیں ہے مرغی میں بالکل بھی. یہ سروائیو نہیں کر سکی بالکل بھی اوپن میں. پتہ نہیں لوگ کیسے سروائیو کرواتے ہیں. اس کی پیک پروڈکشن زیادہ سے زیادہ جو آپ کی گئی ہے وہ کہاں تک گئی تھی؟ 90 تک گئی ہے، لیکن ایک دفعہ کچھ دن کے لیے ٹچ کیا، اس کے بعد کسی ڈاکٹر کو کوئی سمجھ نہیں آئی. کوئی ہمارے ملک میں قابل ڈاکٹر بھی نہیں ہے اتنے کہ سمجھ نہیں ہے، پتہ نہیں کچھ. آپ نے فیڈز بھی چینج کر کے دیکھی ہیں، تو 90% تک جب گئی ہے تو کس فیڈ کے ساتھ یہ گئی تھی؟ مختار فیڈ کے ساتھ گئی 90 تک. اور اس کے بعد آپ نے، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، مختلف فیڈز کا استعمال کیا ہے، اور جب آپ کی واپس کتنے % پہ آ گئی تھی جب آپ کو یہ مجبور ہوئے کہ ہمیں اب کچھ نہ کچھ اپنا کوئی ہیلا وسیلہ کرنا چاہیے؟
50% पे आ गई थी, लेकिन जैसे ही हमने फीड चेंज की है लेकिन कोई प्रोडक्शन में बेहतरी नहीं आई। फिर इसके टेस्ट वगैरह लगाए हैं तो हमें पता चला एमजी का इशू है, तो फिर हमने डॉक्सी वगैरह चला के देखी है, उससे एक दफ़ा चली जाती है 80-85 पे, 80-85 पे, लेकिन फिर रिटर्न आ जाती है। डॉक्सी का एक्सपेंस बहुत है, वो हम अब आपने जो तजर्बा इस साल से सीखा है, आने वाले साल में जब आपने फार्मिंग करनी है, कौन कौन सी गलतियां जो आप ये चाहेंगे कि मैं आइंदा ना दोहराऊं? 2-4 पे महंगा ले लें लेकिन चूज़ा अच्छा लेना चाहिए। एक तो आप चूज़ा अच्छा लेना चाहेंगे, उसके अलावा आपकी जो सर्विसेज के लिहाज से या आपकी मैनेजमेंट में जो आपने देखे हों कि हमें ये काम करना है। मैनेजमेंट तो हर साल वही होती है, सेम ही है, लेकिन हर साल हम ही अच्छा कमाते हैं, लेकिन इस दफ़ा कुछ क्या कहते हैं, चिक्स की वजह से सरवाइव नहीं कर सके। वो उनके बीमारी के खिलाफ इतनी खुद दावत नहीं थी, हर बीमारी अटैक कर रही थी। अब आप अपना हर हीला वसीला कर रहे हैं कि लोगों के जो कुछ लेन देन के मामला था वो भी क्लियर हों। इस वजह से क्या आपके को घर में कोई स्ट्रेस को परेशानी बनती है? स्ट्रेस तो रहता है, स्ट्रेस तो रहता है, इतना लॉस हुआ है तो हर कोई स्ट्रेस में सोचते तो हैं हम बैठ के, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। नहीं, वो आपकी नीयत और आपकी कारोबार और आपका ये निज़ाम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। हमारी उम्मीद, अल्लाह से उम्मीद भी है और हमारी दुआ भी है कि आप अच्छे तरीके से एक अच्छे सक्सेसफुल कारोबारी होके उसका सबूत दें और मज़ीद जो है आपको आसानियाँ इस कारोबार में अल्लाह पाक पैदा करें। इंशाल्लाह। और हमारी भी इंशाल्लाह कोशिश होगी बीइंग टेक्निकल या वैसे किसी भी किस्म की मार्केट में सर्विसेज के लिहाज से, किसी कतई नज़र के हमें किसी चीज़ का आपसे कोई लालच, कोई फीड के हवाले से या किसी किस्म की होगी, हमारी जॉब या हमारी वो फ़र्ज़ एक अलग चीज़ है जी, लेकिन यहाँ पे हम आपको भाई समझते हुए आपको आपकी हौसला अफजाई के लिए या आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए स्पेशली आज ये गुफ्तगू आपसे की है। बहुत शुक्रिया जनाब, मेहरबानी। थैंक यू। तो अल्लाह आपको हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। ओके जी। अल्लाह